بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا تھا۔ آج انہی کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آج کا پروگرام بھی مرتب کیا گیا۔ پہلی جو آپ کی کرامت ہے، اچھا یہ یاد رکھیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اچھا جب کوئی بات آپ کسی سے مانگنے جاتے ہیں تو کسی کے گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر جا کے مانگتے ہیں یا دروازے کے باہر کھڑے ہو کے مانگتے ہیں؟ باہر کھڑے ہو کے مانگتے ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آ جائے، سوال کرے، آپ نے اس کو دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو جب آپ باب العلم ہیں مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب آپ ان کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے ہیں، محبوب تو علم کا شہر ہیں، تو پتہ چلا جو علی کے دروازے پہ جاتا ہے در حقیقت وہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آ جائے، آپ نے دینا ہے، عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں۔ اور محبوب نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو تفسیر کبیر کے اندر ایک خوبصورت بات حضرت امام فخر الدین رازی، اور تفسیر کبیر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ام التفسیر ہے، یعنی ام التفاسیر ان کو کہتے ہیں جو تفاسیر کی ماں، یعنی اعلیٰ درجے کی۔ امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر کبیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک محب تھا، محبت رکھتا تھا، تو شامت اعمال کے سبب سے ایک دن اس سے چوری ہو گئی۔ جب اس نے چوری کر لیا، مقدمہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں گیا، آپ نے حکم دیا، جب اس نے اقرار جرم کر لیا تو اب حضرت مولا پاک نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ چور کی سزا جو ہے شرعی اور اسلامی وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور جب ہاتھ کٹ گیا تو وہ ہاتھ کٹوا کے نا بندہ جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ابن القوا ایک تابعی ہیں، وہ ساتھ تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا کہ یہ تیرا ہاتھ کیسے کٹا؟ اس نے کہا جناب مجھ سے چوری ہوئی ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے جو ہے زوج پاک مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے۔
حسنین کے ابا جان نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے، اور بڑے ادب سے نام لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یار انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو بڑی محبت سے اور ادب سے نام لے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے مجھے پاک کرنے کے لیے، میرا ہاتھ کاٹا ہے مجھے دنیا میں سزا دے کے عذاب کے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ارے میں نے چوری کی تھی اس وجہ سے میرا ہاتھ کٹا ہے، جو میں محبت سے تذکرہ کر رہا ہوں یہ تو میری ان سے عقیدت ہے، میری ان سے محبت ہے، اس عقیدت کی بنا پر میں اس طرح کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی جب آئے نا تو انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں یہ واقعہ سنایا۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، وہ کٹا ہوا ہاتھ ساتھ لے کے آئے۔ وہ جب آیا نا تو حضرت مولا مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ جوڑا اور اپنا جو رومال تھا نا کندھے پہ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کچھ پڑھا، تو ہاتھ پہلے سے زیادہ تندرست اور صحیح ہو گیا۔ تو جناب والا آپ فرمانے لگے جو ہاتھ کٹا تھا یہ چوری کی وجہ سے ہے، تجھے آخرت کی سزا سے بچایا گیا ہے، اور جو ہاتھ جوڑا ہے یہ محبت علی کی وجہ سے ہے جو جوڑا گیا۔ اس کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ نادان کرامت کا آج کل انکار کر رہے ہیں، اور کرامات تو قرآن سے ثابت ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ تخت بلقیس کو لانا آصف بن برخیہ نے لے آئے، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ کرامات کا انکار جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے، اور کرامت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ پر کرواتا ہے، یہ حقیقت میں کام اللہ کا ہے، اور بندے کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ کراتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور جو نبی ابھی اعلان نبوت نہ کیا ہو، بچپن میں خلاف عادت کوئی کام ہو جائے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جب کوئی کام ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر عام کوئی بندہ ہو جو مومن ہے، وہ کوئی بات کہے اور اللہ پوری کر دے تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور ولی جو ہے وہ کوئی کام کرے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کافر اور فاسق فاجر کے ہاتھ پر بھی خلاف توقع، شیاطین بھی مداری پنہ دکھا کے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج فاسق فاجر اور شیطان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، معونت ایک مومن کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عقل کام ہو جائے وہ ارہاس ہے، اور اعلان نبوت کے بعد جو ہو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، راحت القلوب کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک دن نا ایک بھکاری بھیک مانگنے والا آیا نا تو اس نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیا جائے، تو کفار نے مذاق اڑایا اور کہا یہ جاؤ دیکھو سامنے مولا مرتضیٰ آ رہے ہیں، ان کو شیر خدا کہتے ہیں، اسد اللہ ان کا لقب ہے، جاؤ ان کے پاس کچھ مانگو تمہیں دے دیں گے۔ اب کفار نے نا اعتراض کیا، تو جب وہ بندہ ساتھ آیا انہوں نے کہا جناب کفار ہنس رہے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، آپ نے فرمایا مٹھی بند کرو، مٹھی بند کی اور آپ نے کچھ پڑھا اور فرمایا دور جا کے کفار کے سامنے ذرا اس کو کھول کے دیکھنا۔ تو جب وہ کفار کے سامنے گئے نا تو وہ اور ہنسنے لگے۔ اس نے کہا پھونکوں سے بڑا دولت ملتی ہے، پھونکوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، درہم و دینار ملتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے وہاں جا کے مٹھی کھولی تو سونے کا دینار اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے اپنی شان ہے، ایک ان کی کریمی ہے۔ اسی طرح شواہد النبوت کے اندر حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے شواہد النبوت، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے فرات کے اندر طغیانی آ گئی اور سیلاب آ گیا، کھیت ڈوب گئے اور پانی جو ہے وہ گاؤں کی طرف آ رہا تھا ڈبونے کے لیے۔ جا کے لوگوں نے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں عرض کیا، تو یہ کھڑے ہوتے ہیں اور محبوب علیہ السلام کا جبہ پہنتے ہیں، محبوب کا امامہ شریف پہنتے ہیں، جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ہاتھ میں لیتے ہیں اور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دریائے فرات کے کنارے پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور پھر وہ عصا مبارک دریائے فرات پر ایسے رکھ دیتے ہیں، اور دریائے فرات کے لیے آپ کا حکم ہوتا ہے کہ واپس چلا جا، 1 گز پانی کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتے ہوتے بالکل پانی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے لباس میں بھی برکت ہے، ان کی دستار میں بھی برکت ہے، جو ہاتھ میں عصا رکھتے ہیں اس میں بھی برکت ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح صفین کے مقام پر لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے، یہ کرامات صحابہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ کرامت لکھی ہوئی ہے، اور شواہد النبوت کے اندر عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔
تو صفین کے مقام پہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسے میدان سے گزر ہوا کہ جو چٹیل میدان تھا، اور لشکر کو پیاس لگی تو دور دور تک نہ کوئی چشمہ تھا نہ پانی کا کنواں موجود تھا۔ تو تمام لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور والا یہاں پر 14 کلومیٹر کے فاصلے پر کہیں سے پانی وغیرہ یا کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ چشمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سواری سے اترے اور ایک جگہ آپ نے جگہ کو کھودنے کا حکم دیا، اور ساتھ عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، اوپر سے چھت سے راہب دیکھ رہا تھا یہ منظر، اور جیسے ہی حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے اس کھدائی کروائی نا، تو کھدائی کے اندر سے ایک پتھر نکلا۔ یہ تمام جو لوگ تھے آپ کے ساتھ ہی لشکر میں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتھر ہٹائیں، پتھر کسی سے نہ ہٹا۔ تو مولا مرتضیٰ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، اس پتھر کو اپنی انگلیوں میں ایسے جو ہے نا انگلیاں ڈال کے نا ان کے سوراخوں میں پتھر کو جب نکالتے ہیں تو نیچے سے ایک چشمہ برآمد ہوتا ہے، جو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تھا، وہ پانی ابلنے لگ گیا۔ جیسے پانی ابلا نا تو وہ جو راہب تھا عیسائیوں کا گرجے میں بیٹھا، وہ نیچے اترتا ہے اور آ کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کرتا ہے، تم نبی ہو؟ کہ جی نہیں۔ کیا تم امام الانبیاء کے صحابی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، علی کرم اللہ وجہ الکریم میرا نام ہے، میں محبوب کا جو ہے داماد بھی ہوں اور چچا زاد بھائی بھی ہوں، جناب ابو طالب کا بیٹا بھی ہوں۔ جب مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات کی نا تو وہ کہنے لگا عیسائی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ مجھے کلمہ پڑھیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سے ایک سوال کیا، مجھے ایک بات بتا، تو پہلے مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی تم نے پایا ہوگا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا ہوگا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ بھی پایا ہوگا، حضرت عثمان غنی کا دور بھی تو نے سنا ہوگا، اب تو میرے ہاتھ پر کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، میں نے یہ توریت میں پڑھا تھا کہ یہ جو گرجا گھر ہے نا، اس گرجا گھر کے قریب ایک چٹیل میدان ہوگا، یا اللہ کا نبی کوئی آئے گا یا اللہ کے سچے نبی کا کوئی صحابی آئے گا، یہاں لوگوں کو پانی دور تک میسر نہیں ہوگا، وہ جیسے ہی یہاں پہ کھدائی کریں گے ایک پتھر نکلے گا، پتھر کو عام بندہ نہیں اٹھا سکے گا، یہ کسی نبی کے صحابی کا کام ہوگا، وہ صحابی پتھر اٹھائے گا اور نیچے سے چشمہ برآمد ہوگا اور میٹھے پانی کا ہوگا، اور یہ چشمہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے یہ توریت میں پڑھا ہے، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے جو پتھر اٹھائے گا اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا، جو پتھر اٹھائے گا اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں کے پانی سے تر ہو گئی، اور پوچھا گیا اے مولا مرتضیٰ علی پاک آپ کس لیے آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بات پہ آنسو بہا رہا ہوں کہ توریت میں بھی اس علی کا نام ہے، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اس علی کا نام ہے، اس بات سے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور وہ شخص جس راہب جو تھا اس نے کلمہ پڑھا، حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں شریک ہو گیا، اس لشکر کا سپاہی بن گیا مسلمان ہوتے ہی، اور پھر شامیوں سے جنگ کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا۔ تو مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کی، اور فرمایا دیکھو یہ کہاں سے سفر کرتا ہوا چلا تھا، توریت میں پڑھا تھا، اس کی نشانی اس کو مل گئی، اب یہ محبوب کا غلام بن کے شہید ہو کے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس کرامت کو بھی شواہد النبوت کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے نا اچانک ایک بندے کے اوپر نظر پڑی جو زمین پہ گھسیٹ رہا تھا، اس کی ایک سائیڈ فالج زدہ تھی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا میرے مالک مجھ سے راضی ہو جا، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اب وہ زمین پہ جو ہے نا لڑکتا ہوا گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، تو حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس کی دعاؤں کو سنا تو آپ ذرا رک گئے، اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین سے فرمایا اس آدمی کو ذرا بلا کے میرے قریب لاؤ۔ حضرت حسنین کریمین نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ۔ جب ان کو قریب کیا گیا تو مولا مرتضیٰ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے
کہ میں گناہوں کے معاملے میں انتہائی بے باک تھا۔ تو ایک دن میرے والد نے مجھے سمجھایا، وہ نیک اور صالح انسان تھے اور اچھے مسلمان تھے، اور محبوب علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے اور بڑے خوبصورت ان کے امتی تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تو انسان بن، یہ کون سے کاموں میں تو مبتلا ہو گیا ہے؟ تو میں نے غصے میں آ کر اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اور جیسے ہی میں نے والد پر ہاتھ اٹھایا، وہ مار کھا کر رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم شریف میں آئے۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے میرے لیے بد دعا کی اور کہا کہ جا تو گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ مرے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا، فالج زدہ ہو کے مرے گا۔ تو یہ بات ہے کہ مجھے جب انہوں نے یہاں حرم میں کھڑے ہو کے دعا کی نا، میرے لیے بد دعا کی، مجھے فالج ہو گیا، ایک سائیڈ میری ماری گئی اور میں فالج زدہ ہو گیا۔ اب زمین پہ میں لڑک لڑک کے گھسیٹ گھسیٹ کے مجھے لوگ چلاتے ہیں، یا میں اپنے ایک کونی کے آسرے پہ چلتا ہوں، میری یہ حالت ہو گئی ہے باپ کی بد دعا سے۔ تو مجھے عبرت حاصل ہوئی اور میرا دل نرم ہو گیا۔ تو ایک دن میں اپنے باپ کے پاؤں میں گر گیا، قدموں پہ گر گیا، اور میں معافی کا خواستگار ہوا۔ میں نے کہا ابا جی مہربانی کریں، آپ نے بیت اللہ شریف میں جا کے میرے لیے بد دعا کی ہے، میرا یہ حشر ہو گیا ہے، اب دعا کریں اللہ مجھے صحت دے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، تو میرا بیٹا ہے، جو تجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں نے بد دعا دی ہے، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اب ٹھیک تو تب ہوگا کہ جس مقام پہ کھڑے ہو کے میں نے تیرے لیے بد دعا کی ہے نا، اسی مقام پہ جا کے میں تیرے لیے دعا بھی کروں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، پھر تیرا یہ فالج دور ہوگا، یہ تیری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو مولا مرتضیٰ فرماتے پھر کیا ہوا کہ عرض کرنے لگے حضور کیا ہوا؟ ہم اپنے گھر سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے۔ ہم مکہ معظمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ و تکریمہ کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب ہم نے راستے میں تھے، میرا والد اچانک فوت ہو گیا، بیمار ہوا، پھر وہ دنیا سے چلا گیا، میں نے وہاں اس کی تدفین کر دی۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا، آ تو رہا تھا مجھے دعاؤں سے نوازنے کے لیے، راستے میں موت نے اس کو لے لیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں پھر کہنے لگا حضور میں نے اس کی تدفین کر دی راستے میں، اور پھر میں یہاں آیا ہوں کہ میں خود جا کے اس مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں میرے مالک، میرے والد تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ مجھے دعا دینے کے لیے آ رہے تھے، میری صحت یابی کے لیے، کچھ تیری بارگاہ سے مانگنے کے لیے آ رہے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میری دعا کو قبول کر۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کیا تو صحیح کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یار مولا مرتضیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ ہیں جی، یہ تو فیضان نبوت کا اثر ہے۔ تو فرمایا تو کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں واللہ سمت اللہ، خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ کون سے مقام پہ کھڑے ہو کر تیرے باپ نے تیرے لیے بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا حضور بعد میں مجھے باپ نے بتایا تھا کہ اس مقام پہ میں کھڑا تھا، تیرے لیے میں نے بد دعا کی ہے، اب اسی مقام پہ چل کے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے اوپر بڑا رحم آ رہا ہے، اور میرا دل یہ کر رہا ہے میں تیرے لیے دعا کروں، پر مجھے یہ بتا کہ تو سچ کہہ رہے تیرا باپ چلا تھا تیرے لیے؟ میں سوچتا رہا کہ اے مولا مرتضیٰ تیری نگاہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں، اور آپ قسم اٹھوا رہے ہیں کہ تو قسم اٹھا، سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے دل میں ایک ہی بات آئی، اس والد کی اہمیت کو بتانے کے لیے، والدین کے مقام کو سمجھانے کے لیے مولا مرتضیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے؟ تو سچ کہہ رہا ہے؟ تیری بات ٹھیک ہے؟ بالکل جو تو کہہ رہے ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا حضور خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ اسی مقام پہ تشریف لے گئے، آپ نے چند رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ بلند کیے، یا رب العالمین اس کا باپ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور جس کے والدین راضی ہوتے ہیں تو راضی ہو جاتا ہے، اور تو نے تیرے محبوب نے خود فرمایا ہے کہ جس کا باپ راضی اس کا خدا راضی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تم گھر جاؤ اپنے باپ سے پوچھو، ان کی خدمت کرو گے، تیرا باپ تو اس سے راضی ہے، تو میں تجھے کہہ رہا ہوں تیرا خدا بھی تو اس سے راضی ہے۔ اب مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں میرے مالک اس کا باپ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور تو مہربانی کر، شفقت کر، کریمی کر، کریم ہے تو، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، ہیں جی، اور کبھی کوئی نہ مانے تو پھر قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مالک تو کرم کر۔ تو مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابھی دعا کی، دعا کرنے کے بعد دعا ختم ہوئی، آپ نے ہاتھ مبارک
اپنے چہرے پہ پھیرے اور پھر فرمایا کھڑا ہو جا۔ چشم فلک نے دیکھا مولا مرتضیٰ کی دعا مقام اجابت کو چھو چکی تھی، عرش معلیٰ تک چلی گئی تھی۔ اب باب العلم ہاتھ اٹھائیں، ہیں جی، داماد مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں، زوج سیدہ طیبہ طاہرہ ہاتھ اٹھائیں۔ دعا قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام قبولیت کو چھو گئی، وہ منزلیں طے کر گئی مولا کائنات کی دعا۔ فرماتے ہیں جب آپ نے فرمایا کہ بھئی کھڑا ہو جا تو پھر چشم فلک نے دیکھا وہ فالج زدہ جس کی ایک سائیڈ کام نہیں کرتی وہ بالکل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ بتائیں تو صحیح کون ہیں؟ فرمانے لگے یہ حسنین کریمین ہیں، مجھے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، مصطفیٰ کا داماد کہتے ہیں، مومنوں کا پیر کہتے ہیں اور مصطفیٰ کا ویر کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ مولا علی کی شان ہے، اور اس کرامت کو حجت اللہ علی العالمین معجزات سید المرسلین کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک کتاب راحت القلوب، اس سے کرامت بیان ہوئی۔ دوسری کتاب ہے تفسیر کبیر، اور تفسیر کبیر کئی جلدوں پر ہے، اور تفسیر کبیر کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے، عربی میں ہے۔ تیسری کتاب ہے شواہد النبوت، جس کو عبد الرحمن جامی نے نقل کیا ہے، اور چوتھی کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین معجزات سید المرسلین۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اور پھر وہ درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ایک بندہ یہ ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر کسی صحیح عالم کی زیارت کرتا ہے اور ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں میں وہ افضل ہے جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا، وہ 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اب ذرا اندازہ لگائیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ ایک دینی مجلس نا 20 لاکھ گناہوں کی مجلس کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث پاک ہے معجم صغیر کے اندر، یعنی ایک اچھی محفل 20 لاکھ گندی محفلوں کا کفارہ ہے۔ تو 20 لاکھ تو یہ ہو گئی نا، تو رمضان المبارک میں تو یہ ہے کہ آپ نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، فرض پڑھیں تو 70 فرض کا ثواب۔ تو آپ عام محفل میں جائیں تو ایک محفل کا 20 لاکھ کا کفارہ ہے، تو پھر 70 کو 20 سے ضرب دیکھ لیں، دینی ایک مجلس کا کتنا ثواب اللہ عطا فرماتا۔ کوفہ کے اندر نا ابو جعفر نامی ایک شخص تھا، وہ لین دین کے معاملے میں نا بڑا حسن سلوک رکھتا تھا لوگوں سے، اچھا آدمی تھا۔ جو بندہ جاتا نا کہ جناب میں آپ سے قرضہ لینا چاہتا ہوں، وہ قرضہ دے دیتا، وقت پہ لوگ لوٹا دیتے، مشہور تھا بھائی نیک آدمی ہے، قرض دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ اچھا، اچھی عادتوں میں سے ایک اور بھی اس کی اچھی عادت تھی، وہ یہ تھی کہ اولاد علی میں سے کوئی چلا جاتا، سادات میں سے کوئی چلا جاتا، تو مولا علی کا بڑا محب تھا، ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو حضرت علی پاک کی اولاد میں سے اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا اور وہ قرضہ لوٹانے جب آتے تو وہ کہہ دیتے کہ جناب میں پورا نہیں دے سکا، یہ کچھ عرصے کے بعد دوں گا، تو وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے یہ قرضہ حضرت علی کے نام لکھ دیا ہے، میں ان سے لوں گا، تم جاؤ۔ تو اب وہ جناب والا یہ مشہور ہو گیا، یہ محب علی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ مولا علی کے نام پہ قرضہ لکھ لیتا ہے، لوگوں کو کہتے جاؤ۔ اور کوئی بندہ جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ ناراض نہیں، خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اب وہ جناب والا اسی طرح، اب وہ سارے مولا علی کے اولاد ہو گئے، پیسے لے رہے ہیں، واپس کوئی نہیں دے رہا۔ بھائی مولا علی کے اولاد کے نام پہ وہ تو دیتا رہا اور لکھتا رہا یہ فلاں کے پیسے علی کے نام، فلاں کے پیسے علی کے نام، فلاں کے پیسے علی کے نام۔ اب وہ مولا علی کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتا رہا سسٹم، معاملات چلتے رہے۔ آخر کار یہ ہوا کہ یہ غریب ہو گیا۔ جب غریب ہوا نا تو ایک مولا علی کا منکر گزرا، تو یہ اپنے دروازے پہ بیٹھا تھا، کہتے مولا علی کے نام پہ لکھتا رہا ہے، ابھی تک انہوں نے تیری خبر نہیں لی، تو غریب ہو گیا، تیرا پتہ نہیں کیا۔ اب وہ جناب والا وہاں پہ
اس نے تانا دے دیا کہ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام پہ جو خرچ کرتا رہا ہے تو بتاؤ تو صحیح، انہوں نے خبر لی آپ کی، پتہ کیا آپ کا، اس نے تانا دیا کہ وہ مولا علی کے نام پہ جو لکھتے تھے کیا بنا؟ آپ نے فرمایا جن کے نام پہ لکھتا ہوں وہ دیں گے۔ دل پہ بڑا صدمہ ہوا۔ اب رات کو سوتے ہیں تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں، اور بھی جو ہے صحابہ ساتھ ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت مولا مرتضیٰ سے میرے آقا نے فرمایا علی کدھر ہو؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ یہ تیرے نام کا قرض لکھتا ہے، آپ نے ادا کیوں نہیں کیا؟ حضور ابھی دیتا ہوں۔ ایک تھیلی تھی، اس کے اندر درہم و دینار تھے، چاندی اور سونے کے۔ اس آدمی کو مولا مرتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑایا، جیسے وہ تھیلی ہاتھ میں آنکھ کھلی تو تھیلی ہاتھ میں موجود تھی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تھیلی ہاتھ میں موجود تھی۔ جب تھیلی ہاتھ میں موجود تھی تو بیوی کو بلایا کہ میں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا؟ اس نے کہا جی آپ تو جاگ ہی رہے تھے۔ کہتے پھر دیکھ لیں میرا پیر ایسا کامل ہے، میں تو قرضہ لکھتا رہا ہوں، میرے آقا کا دیدار بھی مجھے ہو گیا ہے کہ اگر میری اولاد کے تو کام آتا رہے جا، پھر ہم تجھے دیدار کرواتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے الابریز کے اندر یہ بات موجود ہے، کوئی خواب میں جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا قرضہ بھی دے گئے، پیسہ بھی دے گئے، اور ولایت سے بھی نواز گئے۔ اور پھر کل اکیلی محبوب کے دیدار، سبحان اللہ، یہاں مولا مرتضیٰ کا دیدار بھی ہے، حسن حسین کا دیدار بھی ہے، اور صحابہ کا دیدار بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ فہرست اٹھائی نا، وہ رجسٹر جس پہ مولا علی کا نام لکھا تھا، فلاں کا نام بھی مولا علی کے نام فلاں، کہتے میں نے جب وہ رجسٹر دیکھا تو وہ رجسٹر سے کھاتا ہی غائب تھا، کہیں مولا علی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی آپ کی کرامت۔ اور پھر جتنے رجسٹر پہ پیسے لکھے تھے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے تھیلی کے اندر موجود تھے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کی کرامت بیان کی، اس کو شواہد الحق کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور شواہد الحق کا ترجمہ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے صحیح معنی میں غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔